ہیلو دوستو، میں ساری مشرف NS ٹیٹ کلاسز پر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج میں پھر آپ کے سامنے 23 دسمبر 2021 کو ہوئے ٹیٹ کے اردو سوالات کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ چلیے اس سیشن کی شروعات کرتے ہیں۔ ہدایات: نیچے دی ہوئی عبارت کو پڑھیے اور دیے گئے متبادل میں سے کسی ایک مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجیے۔ آپ اچھی طرح سے واقف ہو چکے ہیں کہ اس کو کیسے بنانا ہے۔ چلیے سب سے پہلے ہم پرشن کو سوالات ہیں اس کو پڑھتے ہیں۔ 91 نمبر سوال ہے، امیر خسرو کے والد ہندوستان میں کس سلطان کے دربار میں ملازم ہو گئے تھے؟ علاء الدین التمش، شمس الدین التمش، محمد بن تغلق، غیاث الدین بلبن۔ چلیے اقتباس کو پڑھتے ہیں۔ امیر خسرو کا خاندان ایک ترک قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ ان کے والد میر سیف الدین محمود ہندوستان منتقل ہو کر سلطان شمس الدین التمش کے دربار میں ملازم ہو گئے تھے۔ کن کے دربار میں؟ سلطان شمس الدین التمش۔ تو یہاں پہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے امیر خسرو کے والد ہندوستان میں کس سلطان کے دربار میں ملازم ہو گئے تھے؟ تو اس کا جواب ہے دوستو سلطان شمس الدین التمش، یعنی 2 نمبر جو ہے اس کا جواب ہو جائے گا۔ آگے چلیے۔ امیر خسرو کو قدرت نے کیا عطا کیا تھا؟ بہت تیز دماغ، بہت تیز نظر، بہت اچھی طبیعت، بہت اچھی صحت۔ جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے پڑھیں گے۔ وہ خود بھی بڑے عالم تھے۔ امیر خسرو کو قدرت نے بہت تیز دماغ عطا کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ بہت تیز دماغ عطا کیا تھا۔ تو ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ امیر خسرو کو قدرت نے کیا عطا کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا بہت تیز دماغ۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ امیر خسرو کو کن زبانوں پر مہارت حاصل تھی؟ عربی، عبرانی، پشتو اور ہندی۔ ہندی، اردو اور انگریزی 3 نمبر ہے۔ عربی، فارسی، ترکی اور سنسکرت 4 نمبر ہے۔ پالی، پراکرت، ہندی اور اردو۔ چلیے دیکھتے ہیں وہیں سے جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا۔ فارسی، عربی، ترکی اور سنسکرت وغیرہ میں انہیں خوب مہارت تھی۔ تو کن کن زبانوں کے کا ذکر آیا ہے؟ فارسی، عربی، ترکی اور سنسکرت۔ تو دیکھتے ہیں کہاں پہ ہے فارسی، عربی، ترکی اور سنسکرت۔ تو یہ ہمیں مل رہا ہے دوستو جو آپشن نمبر 3 ہے وہاں پہ ہم کو یہ مل رہا ہے۔ عربی، فارسی، ترکی اور سنسکرت، ان زبانوں میں ان کو کیا تھی؟ مہارت حاصل تھی امیر خسرو کو۔ امیر خسرو نے جس زبان میں گیت اور دوہے لکھے وہ آگے چل کر کون سی زبان کہلائی؟ ہندوی اور اردو، گجری اور دکنی، پراکرت اور اپبھرنش، پنجابی اور مراٹھی۔ چلیے اقتباس کو دیکھتے ہیں۔ وہ فارسی کے بڑے شاعر تھے، ساتھ میں انہیں اپنے وطن ہندوستان کی راجدھانی دہلی میں بولے جانے والی زبان پر بھی عبور حاصل تھا۔ اس زبان میں پہلی بار خسرو نے ہی گیت اور دوہے لکھے۔ یہی زبان آگے چل کر زبان ہندوی اور اردو کہلائی۔ جس زبان میں انہوں نے گیت اور دوہے لکھے وہی زبان جو ہے آگے چل کے جب اس کی ترقی ہوئی، اس کا نشو و نما ہوا، تو وہ زبان جو آگے چل کے کیا کہلائی؟ ہندوی اور اردو۔ ہندوی اور اردو۔ ہم سے کیا پوچھا جا رہا تھا؟ امیر خسرو نے جس زبان میں گیت اور دوہے لکھے وہ آگے چل کر کون سی زبان کہلائی؟ تو اس کا 1 نمبر آپشن جو ہے جو ہم کو دکھائی دے رہا سب سے پہلے کہ ہندوی اور اردو۔ وہ زبان کیا کہلائی؟ ہندوی اور اردو کہلائی۔ 95 نمبر کوشچن دیکھیے۔ اردو زبان کے فروغ میں امیر خسرو خالی جگہ کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ کس حیثیت سے جانے جاتے ہیں؟ اچھے شاعر اور فنکار، اچھے گیتکار اور دوہا نگار،
ماہر لسانیات اور شاعر، بنیادی کڑی اور امام۔ چلیے، اس لیے اردو زبان کے ارتقاء کا مطلب ہوتا ہے فروغ، ہے نا، میں بھی امیر خسرو بنیادی کڑی اور امام کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ کس حیثیت سے جانے جاتے ہیں؟ بنیادی کڑی اور امام کی حیثیت سے۔ اس کا جواب دیکھ لیجئے، تو یہ کہاں ہے؟ بنیادی کڑی اور امام، یہ 4 نمبر میں ہے، تو یہ جواب ہو جائے گا۔ آگے چلیے، امیر خسرو کی شعر و ادب کے ساتھ فن سے وابستگی تھی۔ امیر خسرو کی شعر و ادب کے ساتھ فن سے وابستگی تھی۔ کس فن سے؟ یعنی شعر و ادب میں تو وابستگی تھی ہی، اس کے ساتھ ساتھ اور کس سے وابستگی تھی؟ موسیقی سے، راگ اور راگنیوں سے، علم نجوم سے، قوالی کے فن، کس سے تھی؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ انہیں اردو کا پہلا شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ہر فن میں اپنے کمال کے جوہر دکھائے۔ درباری زندگی کی مصروفیت، شعر و ادب اور موسیقی سے وابستگی کے علاوہ خسرو کی پہلیاں، کہمکرنیاں، دوہے اور گیت بھی ان کے نام سے مشہور ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہمارے آپشن میں ہے اس میں سے صرف یہاں پہ جو ہے موسیقی آ رہا ہے نا، تو موسیقی سے جو ہے ان کو کیا تھی؟ دلچسپی تھی، وابستگی تھی شعر و شاعری کے علاوہ، تو 1 نمبر آپشن ہو جائے گا۔ چلیے، خالی جگہ، سلطان نبی، امیر خسرو کو خالی جگہ کہا جاتا ہے۔ اردو کا پہلا شاعر، اردو کا پہلا دوہا نگار، اردو کا پہلا گیت نگار، اردو کا پہلا ماہر لسانیات۔ ابھی ہم جو پڑھ رہے تھے اس سے بالکل پہلے جہاں سے ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا، انہیں اردو کا پہلا شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ انہیں اردو کا پہلا شاعر بھی کہا جاتا ہے، جو ہم نے پہلے شروع کیا تھا پڑھنا۔ تو انہیں اردو کس کا پہلا شاعر کہا جاتا ہے؟ انہیں امیر خسرو کو جو ہے اردو کا پہلا شاعر کہا جاتا ہے۔ یعنی 1 نمبر جو آپشن ہے وہ صحیح ہو جائے گا۔ 1 نمبر جو آپشن ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ آگے دیکھیے 98، عالم کا متضاد ہے۔ متضاد کا مطلب ہے الٹا، ولوم، ہے نا، جاہل، فاضل، مدبر، فائق۔ عالم کا جو ہے جو متضاد ہوگا دوستو وہ ہو گیا جاہل۔ کیا ہوگا دوستو؟ جاہل ہوگا۔ آگے ہے تہذیب کی جمع ہے، تہذائبوں، تہذیبوں، تہذیبوں، تہذابین۔ تو یہ تہذیب کی جمع دوستو ہے تہذیبوں۔ تہذیب کی جمع کیا ہے دوستو؟ تہذیبوں ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اب پھر ہمارے سامنے نیچے دیے ہوئے شعری حصے کو پڑھیے اور دیے گئے متبادل میں سے کسی ایک مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجیے، ہے نا۔ یہاں پہ ایک نظم آئی ہے، اس کو پڑھ کے ہم کو جواب دینا ہے۔ دیکھتے ہیں۔ شاعر کے نزدیک کون لوگ دنیا میں ناکام رہا کرتے ہیں؟ جو کام کے وقت آرام کرتے ہیں، جو سستی اور کاہلی کرتے ہیں، جو اپنا وقت بیکار گنواتے ہیں، جو کھیل تماشوں میں اپنا وقت گنواتے ہیں۔ تو شاعر کے نزدیک کون لوگ دنیا میں ناکام ہیں، ناکام رہتے ہیں؟ دیکھتے ہیں۔ کام کے وقت جو آرام کیا کرتے ہیں، آخر کار وہ ناکام رہا کرتے ہیں۔ کام کے وقت جو لوگ آرام کرتے ہیں وہ ناکام رہتے ہیں۔ تو پہلا ہی جو آپشن ہے وہی ہو جائے گا کہ جو کام کے وقت آرام کرتے ہیں وہی کیا ہو جائے گا؟ ناکام ہوتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ آرام کا لطف کب حاصل ہوتا ہے؟ بہت اچھا کھانے کے بعد، بہت زیادہ سونے کے بعد، بہت کام کرنے کے بعد، بہت زیادہ کھیلنے کے بعد۔ آرام کا لطف کب آتا ہے؟ دیکھتے ہیں، جہاں سے ہم نے ختم کیا تھا وہیں سے۔ سخت ناداں ہیں وہ لوگ برا کرتے ہیں، ہم تو نادانوں سے یہ قول سنا کرتے ہیں، پہلے تم کام کرو بعد میں آرام کرو، لطف آرام میں ملتا ہے بہت کام کے بعد۔ جو آرام میں جو لطف ملے گا، مزہ آئے گا، وہ کام کرنے کے بعد آئے گا۔ کس کے بعد آئے گا دوستو؟ کام کرنے کے بعد۔ تو وہی تو ہم سے پوچھا جا رہا تھا کہ آرام کا لطف کب حاصل ہوتا ہے؟ بہت اچھا کھانا کھانے کے بعد، بہت زیادہ سونے کے بعد، بہت کام کرنے کے بعد۔ تو کب ہوگا دوستو؟ بہت کام کرنے کے بعد۔
ہے نا. آگے چلتے ہیں. شاعر کے نزدیک دور راحت کا مزہ کب ملتا ہے؟ تلخ ایام کے بعد، گردش ایام کے بعد، گردش مدام کے بعد، گردش دورہ کے بعد. شعر کو دیکھتے ہیں. دن کو جو سویا تو کیا سوئے گا وہ شام کے بعد، دور راحت کا مزہ ہے تلخی ایام کے بعد. تو کس کے بعد ہے؟ تلخی ایام کے بعد. یعنی 102 نمبر جو کوشچن ہے اس کا جواب آپ کا ہو جائے گا 1. کیا ہو جائے گا؟ 1. آگے دیکھیے. شاعر نے کام کے وقت آرام کرنے والے کو کیا کہا ہے؟ سخت کاہل، سخت ناداں، سخت عامل، آرام پسند. دیکھتے ہیں. یہ اقتباس میرا ختم ہو چکا تھا، پھر سے شروع کرتے ہیں. کام کے وقت جو آرام کیا کرتے ہیں، آخر کار وہ ناکام رہا کرتے ہیں. سخت ناداں ہیں وہ لوگ برا کرتے ہیں، ہم تو نادانوں سے یہ قول سنا کرتے ہیں. ہے نا. سخت ناداں کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو برا کرتے ہیں. تو سخت ناداں کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو برا کرتے ہیں. اس کو جو ہے شاعر نے کیا کہا ہے؟ اچھا، شاعر نے آرام کرنے والے کو کیا کہا؟ سخت کاہل، سخت ناداں، سخت عامل، آرام پسند. اچھا، سخت ناداں کہا ہے نا، تو اس کا جواب یہ ہو جائے گا 2 نمبر. چلیے 104 دیکھتے ہیں. کام کرنے میں خالی جگہ آتا ہے آرام کے بعد. درج ذیل لفظوں کی مدد سے مصرع مکمل کیجیے. لطف، جوش، مزہ، سکون. دیکھتے ہیں اقتباس میں، شعر میں. یہاں پہ ہے کام کرنے کے بعد، ہے نا. 1 2 3 4 5 6 7ویں لائن میں ہے آپ کے شعر میں، کام کرنے کا مزہ آتا ہے آرام کے بعد، دن کو جو سویا تو کیا سوئے گا وہ شام کے بعد. تو کام کرنے کا جو مزہ ہے، یہاں پہ مزہ ہے نا، تو یہاں پہ کیا آ جائے گا؟ خالی جگہ میں مزہ. خالی جگہ میں کیا آ جائے گا؟ کام کرنے کا مزہ، ہے نا، یہ آ جائے گا خالی جگہ میں. اس کے بعد دیکھیے، دیکھو دوستو، ناکام کا متضاد. متضاد بہت پوچھتا ہے، اس لیے اچھا سے دیکھ لیجئے گا. متضاد کا مطلب ہوتا ہے الٹا. متضاد، کامیاب، بامراد، فتح یاب، نامراد. تو ناکام کا دوستو جو متضاد ہوگا وہ کامیاب ہی ہوگا، ہے نا. اگلے 6 نمبر سے اب یہاں سے ہمارا دوستو پیڈاگوجی شروع ہوتا ہے. دیکھیے، ہم نے صرف اور صرف 13 منٹ کے اندر میں ہم نے 12 منٹ لگ بھگ اس کے اندر میں ہم نے 15 سوالات کو حل کر دیے. اور انشاءاللہ اتنے ٹائم میں آپ جو ہے ان 15 سوالات کو کوشش کیجئے کہ 15 منٹ کے اندر میں آپ کا ہو جائے. اور یہ 15 سوال جو ہم نے ابھی حل کیے ہیں، اس میں آپ کا ایک بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے. اس میں آپ کو زیادہ نمبر لینا ہے، 15 کا 15 نمبر لینا ہے نا. زیادہ کچھ اس میں ٹف مشکل نہیں ہے نا کچھ. اس میں صرف کیا ہے کہ تھوڑا بہت قواعد میں جو ہے 2-3 کوشچن جو پوچھا گیا اس میں تھوڑا سا دیکھنا، باقی تمام جو جوابات ہیں تو وہ تو آپ کے اقتباس میں موجود ہیں. اب یہاں سے میرا جو ہے پیڈاگوجی فن تدریس شروع ہوتا ہے. اس میں جو ہے تھوڑا سا ہم کو دھیان دینا ہے. دیکھیے کیا ہے، بچے میں مادری زبان کے فروغ کو عموماً سمجھا جاتا ہے زبان کا حصول، زبان کی آموزش، زبان کا انضمام، مجرد زبان کا فروغ. تو آپ جانتے ہیں کہ مادری زبان جو ہے اس کا جو حصول ہوتا ہے نا، اس کو جو مادری زبان جو سیکھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں حصول زبان یا زبان کا حصول. وہ بھاشا ارجن ہوتا ہے. 2 چیز ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے بھاشا ارجن اور دوسرا ہوتا ہے بھاشا ادھیگم، ہے نا. جو مادری زبان ہوتی ہے وہ خود بخود سیکھی جاتی ہے، اس کو سیکھنے کی آوشکتا نہیں ہوتی ہے، کوئی سکھانے والا نہیں ہوتا ہے. اور جو معیاری زبان ہوتی ہے یا دوسری زبان ہوتی ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں، کسی کی نگرانی میں اس کو ہم سیکھتے ہیں، ہے نا. تو مادری زبان کو ہمیں سیکھنے کے لیے کسی کی آوشکتا نہیں ہوتی ہے، ہم خود بخود سیکھتے ہیں. تو وہ بھاشا جس کو ہم خود سے سیکھتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں مادری زبان، اسی کو ہم کہتے ہیں بھاشا ارجن. اور جب کسی زبان کو ہم سیکھتے ہیں، ہم کو سیکھنے کی آوشکتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بھاشا ادھیگم. تو بھاشا ارجن کو جو ہے اردو میں کہتے ہیں زبان کا حصول، زبان کا حصول، لرننگ ایکویزیشن. اور بھاشا ادھیگم کو جو ہے اردو میں کہتے ہیں زبان کی آموزش،
ہے نا, لرننگ لینگویج, ہے نا, لینگویج لرننگ. تو یہاں پہ کیا پوچھ رہا ہے کہ بچے میں مادری زبان کے فروغ کو عموماً سمجھا جاتا ہے. تو مادری زبان کا جو فروغ ہوتا ہے وہ عموماً اس کو ہم کیا کہتے ہیں, زبان کا حصول کہتے ہیں. اس کے لیے آپ کو سیکھنے کی آوشکتا نہیں ہوتی ہے. 107 نمبر کوشچن ہے کہ زبان کی آموزش کے اوائلی برسوں میں کہانیاں خالی جگہ ہوتی ہیں. کہ جب زبان کی آپ آموزش کرا رہے ہوتے ہیں تو اس میں اوائلی برسوں کا مطلب ہوتا ہے کہ زبان سیکھنے کے جو شروعاتی برس ہوتے ہیں, شروعاتی پیریڈ ہوتے ہیں, پرائمری پیریڈ جو ہوتے ہیں, اس میں کہانیاں جو آپ بچوں کے سامنے پیش کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں, یہ کہانیاں کیا ہوتی ہے, زبان سیکھنے میں کیا اس کی اہمیت ہوتی ہے؟ زبانی یاد کرنے کے لیے, یعنی کہانی آپ اس لیے سناتے ہیں کہ بچے اس کو زبانی یاد کر لیں. زبان کی آموزش کے لیے خام مواد, یا یہ کہ جو کہانیاں ہوتی ہیں وہ زبان کی آموزش کے لیے, خام کا مطلب ہوتا ہے دوستو کچا, اور مواد کا مطلب ہوتا ہے کانٹینٹ, وشے وستو. یا یہ کہ یہ جو کہانیاں ہوتی ہے زبان کی آموزش کے لیے ایک کچا مال ہوتا ہے جس میں کسی بھی طرح سے جو ہے تبدیلی کر کے اس میں جو ہے آپ اس کو یا کام کے لائق بنا سکتے ہیں. تیسرا, دہرانا اور بعض پیداوار, یا کہانیاں ہم اس لیے سناتے ہیں تاکہ بچے اس کو دہرائیں اور ہم اس کو فیڈ بیک دیں. چوتھا ہوتا ہے دوستو آپشن اپنے سماج کی آموزش, یا ایسا ہے کہ کہانی کے ذریعے سے بچے کو اپنے سماج کی آموزش ہوتی ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ کہانی جو ہوتی ہے, کہانی کا مقصد آپ کو ہوتا ہے کہ بچے کہانی سن کے جو اس کی جو مکھیہ اودھارنائیں ہیں, ہے نا, جو اس کا کے جو ہے مخصوص تصورات ہیں اس کہانی کی, اس کو بچے کیا کریں, ذہن میں ازبر کر سکے یا اس کو سمجھ سکے, اس کی تفہیم کر سکیں, یہ آپ کا مقصد ہوتا ہے. اچھا, اس تفہیم کے دوران یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ نے بتایا ہے بچے ہو بہو اسی کو بتا دیں. اگر ہو بہو بتائیں گے تو پھر وہ رٹنا ہو جائے گا. اگر وہ بچے اس کے مفہوم کو بتا پا رہا ہے تو ہم اس کہانی کو یہ مان کے چلیں گے کہ بچے نے کہانی کو سمجھ لیا ہے. تو یہ جو ہے زبان کی آموزش میں جو اوائلی برسوں میں کہانی ہم سناتے ہیں وہ ایک خام مواد کے طور پہ ہوتا ہے, جس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو زبان سیکھنے میں آسانی ہوتی ہے. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2 نمبر جو آپشن ہے کہ زبان کی آموزش کے لیے جو کہانیاں ہوتی ہیں وہ خام مواد ہوتی ہیں کہ جس کو وہ کیا کرتا ہے, کچے مال کے طور پہ اس کو استعمال کرتے ہیں. اب دیکھیں دوستو 108 نمبر والا کوشچن جو ہے دیکھنے میں بڑا لگ رہا ہے لیکن بہت آسان کوشچن ہے. کیا ہے دوستو, آسان کوشچن ہے. پہلے کوشچن کو سمجھ لیجئے پھر ہم اس کو پڑھیں گے. کوشچن یہ کہنا چاہ رہا ہے دوستو کہ استاد جو ہیں 5ویں جماعت کے استاد وہ یہ کرتے ہیں کہ 5 لفظ ہیں, ہے نا, 5-6 لفظ ہیں, اچھا, خوبصورت, برا, رنگین, بوڑھا اور جوان, ہے نا, اور ان لفظوں سے کو جو ہے بچوں کو ان لفظوں کے ذریعے سے کیا کہتا ہے, ٹیچر جو ہے بچوں کو کہتا ہے کہ آپ جملہ بنائیے, ہے نا, اور بچہ جب اس کے سے جملہ بنا لیتے ہیں تو اس کے بعد ٹیچر جو ہے ان جو لفظ ہیں اچھا, خوبصورت, برا, رنگین, بوڑھا اور جوان جو لفظ ہیں ان کی طرف اشارے کر کے ان کی شناخت کر کے کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہیں, یہ جو جملے میں لفظ آئے ہیں یہ اس کو صفت کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں, صفت. اچھا ہونا, خوبصورت ہونا, برا ہونا, رنگین ہونا, بوڑھا ہونا, جوان ہونا, یہ تو کیا ہے, صفات ہیں, یہ بتاتا ہے. تو کہتے ہیں اس حکمت عملی کو یعنی قواعد سیکھنے کا جو طریقہ شکشک نے اپنایا کہ پہلے جو ان شبدوں کا انتخاب کیا, چناؤ کیا, اور اس کے بعد اس کے ذریعے سے بچوں کو جملے بنانے کے لیے کہے, پھر اور بتا رہے ہیں کہ یہ ان کو صفات کہتے ہیں. یہ جو آپ جن لفظوں کا استعمال کر کے آپ نے جملے بنائے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں, صفات کہتے ہیں. تو اس حکمت عملی کو آپ کیا دیں گے, کیا نام دیں گے, وہی چیز کرا. دیکھیے آپ کوشچن پڑھنے کے بعد بالکل آپ کو آسان ہو جائے گا. 5ویں جماعت کا استاد بچوں کو بہت سے جملے دیتا ہے جس میں وہ اچھا, خوبصورت, برا, رنگین, بوڑھا اور جوان جیسے لفظوں کو استعمال کرتا ہے, اور بچہ جب اس کے مقررہ ان توضیحی لفظوں کو دیکھتا ہے تو استاد ان لفظوں کی مدد سے دوسرے جملے بنانے کے لیے کہتا ہے. پہلے ٹیچر دیتے ہیں جملہ, پھر بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ اس کی مدد سے دوسرا جملہ بنائیے. آخر میں وہ طلباء کو اپنی جانب متوجہ کرتا ہے
اور ان سے کہتا ہے کہ یہ الفاظ یعنی یہ الفاظ کا مطلب ہوتا ہے اچھا، خوبصورت، برا، رنگین، بوڑھا اور جوان، جس کو شکشک نے، استاد نے پہلے اپنے جملوں میں استعمال کیا تھا اور اس کی مدد سے بچوں کو کہا تھا کہ آپ بھی جملوں میں استعمال کیجئے، یہ الفاظ صفات ہیں۔ اس حکمت عملی کو کیا کہتے ہیں؟ قواعد کی تدریس کی حکمت عملی، یعنی قواعد کے سکھانے کی ایک حکمت عملی ہے۔ شعور کی بیداری، یا بچوں کے اندر شعور پیدا کرنا چاہتے ہیں آپ، کنسیسنیس پیدا کرنا چاہتے ہیں بچوں کے اندر، ایکٹیونیس پیدا کرنا چاہتے ہیں بچوں کے اندر۔ صفات کی تدریس، یا یہ کہیں گے کہ یہ تو صفات کی تدریس ہے، وشیشن کی تدریس ہے، شکشن ہے، مواد پر مبنی قواعد ہے، یا آپ یہ کہیں گے کہ وشے وستو آدھارت کیا ہے، ویاکرن ہے، یہ کہیں گے، کیا کہیں گے آپ اس کو؟ تو دوستو اس کو جو ہم یہ کہیں گے کہ آپ جانتے ہیں کہ قواعد پڑھانے کے دو طریقے جو ہے مشہور ہیں، ایک ہے انڈکٹیو میتھڈ، دوسرا ہے ڈیڈکٹیو میتھڈ، جس کو آپ کہتے ہیں استقرائی طریقہ اور ایک استخراجی طریقہ۔ تو یہاں ٹیچر نے کیا کیا، استاد نے کیا کیا کہ استقرائی طریقہ لیا، کہ پہلے ادھارن لیے، مثال لیے، اور اس کے ذریعے سے ایک صفات جو ایک کانسیپٹ تھا، تصور تھا، اس کو سمجھایا، تو اس کو استقرائی طریقہ کہیں گے۔ تو یہ جو ہے قواعد کے پڑھانے کے جو بہترین دو طریقے ہیں، وہ ہے ایک استقرائی طریقہ، دوسرا استخراجی طریقہ۔ تو یہ قواعد کی تدریس کی ایک حکمت عملی ہے، یعنی ایک نمبر آپشن جو آپ کا ہے وہ صحیح ہوگا۔ چلیے دوستو سمجھ میں آ گیا ہوگا، بہت کوئی خاص مشکل تو تھا نہیں، پھر بھی ہے کہ اس کو سمجھیے۔ 109 نمبر، کس حکمت عملی کے مطابق عملی مشق سب سے اہم تکنیک ہے نا؟ عملی مشق یعنی کر کے سیکھنا، یہ سب سے اہم تکنیک مانا جاتا ہے۔ کس حکمت عملی، یعنی نیچے 4 حکمت عملی دی گئی ہے، آپ کو یہ بتانا ہے کہ ان چاروں میں سے کس حکمت عملی کی بنیاد پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو عملی مشق ہوتا ہے، لرننگ بائی ڈوئنگ ہوتا ہے، وہ بہتر ہوتا ہے۔ قواعد کی ترجمانی کا طریقہ، طبقے کی زبان کی تدریس، کل زبان کا تناظر، سمعی کثیر اللسانیات ہے نا، کثیر اللسانیات ہے، یا کثیر السانیت، لام چھٹ گیا ہے، ڈبل لام ہونا، 2 لام ہوگا۔ چلیے، تو کیا کہہ رہا ہے کہ عملی مشق، تو قواعد کی ترجمانی کا طریقہ کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے ہم کیا کریں گے، بچوں کو قواعد سکھا دیں گے، یعنی اس کو بتا دیے قواعد، اور اس کو اچھی طرح سمجھا دیے، اس کے ارتھ کو، مطلب کو، مفہوم کو، کہ یہ قواعد کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ یہ طریقہ یعنی یہ ہو گیا آپ کا استخراجی طریقہ، کہ جس میں پہلے آپ قواعد بچے کو بتا دیتے ہیں۔ دوسرا ہے طبقے کی زبان کی تدریس، یا یہ ہے کہ جو مختلف ورگ ہیں، طبقے ہیں، اس کے زبان کی تدریس کر دیے۔ کل زبان کا تناظر، یا یہ کہ جو زبان کے جتنے حصے ہیں اس کی جو بارے میں بات، یا سمعی کثیر اللسانیات، بہت ساری جو زبانیں ہیں اس کے کیا کریں آپ بچوں کو سنا دی، کیا بہتر ہوگا؟ تو اس میں جو عملی مشق ہے، یہ سب سے اہم تکنیک ہے کس کا دوستو؟ قواعد کی ترجمانی کا طریقہ، قواعد کی ترجمانی کا طریقہ۔ آگے دیکھیے دوستو، بہت مشہور یہ سوال ہے، کثیر لسانیت ہے خالی جگہ، کثیر لسانیت خالی جگہ ہے، کہ کثیر لسانیت کیا ہے نا؟ کثیر لسانیت کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں یک لسانی، دو لسانی، ہے نا؟ اور یہاں تیسرا ہوتا ہے کہ کثیر لسانی، جس کو ہم بہو بھاشی کہتے ہیں، انگلش میں ملٹی لنگول کہتے ہیں۔ تو کثیر لسانیت خالی جگہ ہے۔ 1 نمبر، تمام ممکنہ زبانوں کی آموزش، تمام سمبھاوت بھاشا کا ادھیگم، یہ کثیر لسانیت ہے، کہ کسی بھی جتنا زیادہ بھاشائیں سیکھ سکتے ہیں، اس کا سیکھنا ہی کثیر لسانیت ہے، بہو بھاشکتا ہے۔ یا صرف مادری گھر کی زبان کی آموزش، یا یہ کہ صرف مادری زبان یا گھر کی زبان بچہ سیکھ لیتا ہے تو اس کو آپ کثیر لسانیت کہیے گا۔ تیسرا دیکھیے، مادری گھر کی زبان سے ابتدا اور اسکول جا کر مزید دوسری زبان کی آموزش، یا اس کو آپ جو ہے کثیر لسانیت کہیے گا، کہ بچہ گھر میں مادری زبان سے ابتدا کرتا ہے زبان کی آموزش، اور اس کے بعد اسکول جا کے دوسری ایک زبان اور سیکھ لیتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اسی کو کثیر لسانیت کہیں گے۔ اور چوتھا ہے دوستو، مادری زبان سے ابتدا اور پھر انگریزی میڈیم میں منتقلی اور ہائی اسکول میں دوسری زبان کی آموزش، یا یہ کہ مادری زبان میں بچہ ابتدا کرتا ہے، پھر انگریزی میڈیم میں بچہ جا کے پڑھتا ہے، اور پھر ہائی اسکول جو ہے وہ دوسری زبان سے ہندی میڈیم اور عربی میڈیم، فارسی میڈیم سے کر لیتا ہے، اسی کو کثیر لسانیت کہیے گا۔
تو دوستوں کثیر لسانیت کہتے ہیں کہ 2 سے زائد زبانوں کا سیکھنا، تو یعنی جتنا زیادہ زبانیں سیکھ سکتے ہیں وہی کثیر لسانیت ہے۔ تو ہم جو آپشن سے دیکھ رہے ہیں نیچے، تو یہاں پہ فکس ہو رہا ہے، پہلے میں کہا جا رہا ہے کہ گھر کی زبان یا مادری زبان، دوسرے میں کہا جا رہا ہے کہ گھر کی زبان، مادری زبان، یا اسکول میں جا کر اور کوئی تیسری زبان سیکھے، چوتھے میں کہا جا رہا ہے کہ مادری زبان، پھر انگریزی زبان، پھر کی تیسری زبان۔ لیکن پہلا جو ہے وہ کرا تمام ممکنہ زبانوں کی آموزش، کہ ممکنہ کا مطلب ہوتا ہے سمبھاوت، کہ جتنی بھی سمبھاوت زبانیں ہیں جس کو آپ سیکھ سکتے ہیں وہی تو کثیر لسانیت ہے، کہ آپ جو ہے ہندی بھی جانتے ہیں، آپ انگلش بھی جانتے ہیں، آپ فارسی بھی جانتے ہیں، آپ عربی بھی جانتے ہیں، آپ اردو بھی جانتے ہیں، آپ سنسکرت بھی جانتے ہیں، جتنی زیادہ زبانیں آپ جانتے ہیں اسی کو کیا کہتے ہیں، ہم کثیر لسانیت کہتے ہیں۔ تو دوستو اس کا جو 1 نمبر آپشن ہے کہ تمام ممکنہ زبانوں کی آموزش، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں، کثیر لسانیت کہتے ہیں۔ ہم کو لگتا سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آگے چلیے، ہندی ہندوستان کی خالی جگہ ہے: قومی زبان، سرکاری زبان، معاون سرکاری زبان، کلاسیکی زبان۔ قومی زبان کو دوستو ہندی میں کہتے ہیں راشٹر بھاشا۔ کیا کہتے ہیں دوستو؟ راشٹر بھاشا۔ انگلش میں کہتے ہیں نیشنل لینگویج، نیشنل لینگویج۔ اچھا، سرکاری زبان کو ہندی میں کہتے ہیں راج بھاشا۔ کیا کہتے ہیں دوستو؟ راج بھاشا۔ قومی زبان کو کہتے ہیں راشٹر بھاشا، اس طرح۔ اچھا، سرکاری کو کہتے ہیں راج بھاشا، راج بھاشا، راج بھاشا۔ یہ ہوا سرکاری زبان، اس کو کہتے ہیں سرکاری، راج بھاشا کو کہتے ہیں سرکاری، راشٹر بھاشا کو کہتے ہیں قومی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ہمارا دیش آزاد ہوا تھا تو ہمارا جو ملک ہے ہندوستان، وہ مختلف حصوں میں بٹا ہوا تھا اور اس کو جوڑا گیا، تو ہر علاقے میں الگ الگ زبانیں بولی جاتی تھی۔ تو اس وقت جو ہمارے سمویدھان کے نرماتا تھے تو انہوں نے سوچا کہ قومی زبان ہماری کوئی ایک ہونی چاہیے، لیکن ان لوگوں کے سامنے سمسیا یہ آئی کہ ہمارے جو ہندوستان میں مختلف زبان کے باننے والے لوگ ہیں، تو کسی ایک زبان کا اگر ہم انتخاب کرتے ہیں تو باقی لوگوں کو اس سے تکلیف ہوگی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ قومی زبان کا جو کانسیپٹ تھا اس کو ٹال دیا، اور سرکاری زبان کے طور پہ انہوں نے کیا کیا کہ انگلش کو پہلے نمبر پہ رکھا اور اس دوسرے نمبر پہ انہوں نے ہندی کو رکھا۔ تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارے ہندوستان میں جو قومی زبان ہے یا راشٹر بھاشا وہ کوئی نہیں ہے۔ ہمارے ہندوستان میں راشٹر بھاشا کوئی نہیں ہے۔ ہماری ہندوستان میں جو صرف اور صرف سرکاری زبان ہے، جو بھی ہے وہ سرکاری زبان ہے، اور سمویدھان کے اندر جو سمویدھان کا بھاگ 17 ہے، آرٹیکل 343(1), آرٹیکل 343(1), اس میں اس کی بات کی گئی ہے نا۔ لگ بھگ 22 بھاشاؤں کو سمویدھان میں مانیتا دیا گیا۔ کتنے بھاشاؤں کو؟ 22، جو سرکاری زبان ہے۔ قومی زبان ہمارا کوئی نہیں ہے۔ تو اس کا آپشن کیا ہو جائے گا دوستو کہ ہندی ہندوستان کی خالی جگہ کیا ہے؟ قومی زبان ہے، سرکاری زبان ہے، معاون سرکاری زبان ہے، کلاسیکی زبان ہے۔ تو یہ دوستو سرکاری زبان ہے۔ کیا ہے؟ 14 سپتمبر کو آپ ہندی دیوس بھی مناتے ہیں، ہے نا۔ چلیے، 1953 سے آموزگاروں کی لکھنے اور بولنے میں ہونے والی غلطیوں کو سمجھا جانا چاہیے، کہ جو آموزگار ہیں ان کو لکھنے میں اور بولنے میں غلطی ہو رہی ہے، تو آپ اس کو کیسے لیں گے؟ ان کی آموزش میں رکھنا کا مطلب رکاوٹ، بادھیتا، کہ آپ یہ مانیں گے کہ یہ ان کے ادھیگم میں ایک بادھیتا کے طور پہ ہوگی، لکھنے اور بولنے میں ہونے والی غلطیاں، ٹوٹیاں۔ آموزش کا اشاریہ، آپ یہ کہیں گے کہ یہ لکھنے اور بولنے میں جو غلطیاں ہو رہی ہے یہ آموزش کا اشاریہ ہے یعنی حصہ ہے۔ تیسرا، زبان کی آموزش کے مسائل ہیں، یا یہ ہے کہ لکھنے اور بولنے میں ہونے والی غلطی جو ہے یہ زبان کی آموزش کے لیے ایک مسئلہ ہے، سمسیا ہے۔ اور چوتھا ہے غلطیوں کی اصلاح کا اشاریہ ہے، کہ غلطیوں کی اصلاح کا ایک حصہ ہے۔ تو دوستو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پڑھنے پڑھانے میں جو ہے جو یہ ہوتی ہیں غلطیاں ہوتی ہیں، وہ کیا ہوتی ہیں؟ ہمارے آموزش کا حصہ ہوتی ہیں، اس کو ہم بادھا نہیں مانتے، ہم اس کو کیا مانتے ہیں؟ حصہ مانتے ہیں، یعنی 2 نمبر جو آپشن ہے وہ صحیح ہوگا۔ آگے دیکھیے، اچھی تحریر کے فروغ کے دوران طلباء مختلف مراحل سے گزرتے ہیں، اس طرز رسائی کو کیا کہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم تحریر لکھتے ہیں، یعنی ہم جب لکھتے ہیں، ہے نا، جب لکھنے کی شروعات کرتے ہیں تو اس کے کچھ اسٹیپس ہیں، کچھ اس کے مراحل ہیں، ہے نا، اس کے کچھ
مراحل ہیں، ہے نا، ان مراحل کو جو ہم استعمال کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ تو اس میں 4 مراحل جو ہے سب سے مشہور ہے۔ سب سے پہلا ہے مانس منتھن، مانس منتھن، دوسرا ہے پراروپ، تیسرا ہے سنشودھن، اور چوتھا ہے سمپادن۔ تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کوشچن میں کہ جو یہ 4 مراحل ہیں کسی بھی ٹاپک پہ لکھنے کے، مانس منتھن کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں برین اسٹورمنگ کرنا۔ سب سے پہلے اس کسی بھی چیز کے بارے میں جو لکھ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ منتھن کیجئے، پراروپ، پھر اس کا آپ خاکہ تیار کیجئے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی ٹاپک آپ کو ملا اور آپ نے لکھنا شروع کر دیا، نہیں، پہلے اس کے بارے میں اچھی طرح سوچ وچار کریے، پھر اس کے بعد اس کا خاکہ بنائیے، پھر کیا کیجیے سنشودھن، لکھنے کے بعد، خاکہ بنانے کے بعد پھر کیا کیجیے آپ اس کو دیکھیے کہ آپ نے جو لکھا ہے اس میں کسی طرح کی کوئی کٹھنائی تو نہیں ہے یا کسی طرح کی کوئی غلطی کمی تو نہیں ہے، اور اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں، اس کو سمپاد کر دیتے ہیں، یعنی اس کو پبلش کر دیتے ہیں۔ تو یہ 4 مراحل ہوتے ہیں۔ تو کوشچن میں یہ پوچھا گیا کہ اچھی تحریر کے فروغ کے دوران طلباء مختلف مراحل سے گزرتے ہیں۔ مختلف مراحل کتنے ہیں؟ 4 میں نے بتا دیا۔ اس طرز رسائی کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جو اپروچ ہے، طرز رسائی کا مطلب ہوتا ہے اپروچ، درشٹی کون، ہے نا، اس نظریہ، نیم، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لکھنے کا پیداواری انداز، یہ لکھنے کا پیداواری انداز ہے، یا سرکاری تحریر ہے، مطالعے کی مہارت ہے، یا لکھنے کا عملی انداز ہے۔ تو دوستو اس کو کہتے ہیں مطالعے کی مہارت، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مطالعے کی مہارت۔ آگے چلیے، بچے ابتدائی برسوں میں دیوار، فرش کہتے ہیں زمین، اور اپنی کاپیوں میں آری ترچی لکیریں بناتے ہیں۔ زبان کی آموزش میں اس مراحل کو کیا کہتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں آپ کے گھر میں بھی، وہ کیا کرتے ہیں کہ شروعاتی دور میں وہ کیا کرتے ہیں اپنے، کہ وہ آری ترچھی کسی بھی طرح کی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں یا لکیریں کھینچتے رہتے ہیں، ہے نا۔ تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس طرح کی جو بچے لکیریں بناتے ہیں اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو دوستو، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ بچے ابتدائی برسوں میں کیا کرتے ہیں؟ دیوار، فرش، کاپی میں آری ترچھی لکیریں بناتے ہیں۔ زبان کی آموزش میں اس مراحل کو کیا کہتے ہیں؟ آری ترچھی لکیریں بنانا، یہ بات کہتے ہیں۔ ہنگامی خواندگی کہتے ہیں۔ ہنگامی کا مطلب ہوتا ہے اچانک، خواندگی کے معنی ساکشرتا، شکشن، ہے نا، ادھیگم، لٹریسی، لکھنے کی مہارت، ترسیمی مہارت۔ تو دوستو اس کو کہتے ہیں ترسیمی مہارت۔ ترسیم کا مطلب ہوتا ہے گراف۔ تو بچے کیا کرتے ہیں کہ یہ ترسیمی فروغ ہوتا ہے اس سے بچے کا، جب آری ترچھی لکیریں بناتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی گرافک کی جو گراف کا جو وکاس ہوتا ہے، گراف بنانے کا اس کا کیا ہوتا ہے، وکاس ڈیولپ ہوتا ہے۔ آگے دیکھیے، درج ذیل میں سے کون آموزش کے لیے اندازہ قدر ہے؟ آموزش کے لیے اندازہ قدر ہے۔ ہم نے آپ کو کلاس میں بتایا کہ 4 شبد ہوتے ہیں، 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے لرننگ، اسسمنٹ آف لرننگ، اسسمنٹ فور لرننگ، اسسمنٹ ایز اے لرننگ، اسسمنٹ ان لرننگ، ہے نا۔ آموزش کے لیے اندازہ قدر یعنی اسسمنٹ فور لرننگ، ہے نا، جس کو ہم ہندی میں کہتے ہیں ادھیگم کے لیے ملیانکن۔ دوسرا ہے آموزش کا اندازہ قدر ہے، اسسمنٹ آف لرننگ، ہے نا، ادھیگم کا ملیانکن۔ تیسرا ہے اسسمنٹ ایز اے لرننگ، ہے نا، ملیانکن ادھیگم کے طور پر ملیانکن، ہے نا، اسسمنٹ ایز اے لرننگ، اور اسسمنٹ ان لرننگ یعنی آموزش میں اندازہ قدر ہے نا، یا اس کو تیسرا والا جو اس کو کہیں گے آموزش کے طور پر اندازہ قدر ہے۔ تو یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ یہاں پہ یہ پوچھ رہا ہے کہ آموزش کے لیے اندازہ قدر جو ہے وہ کون ہے؟ تو آپ جانتے ہیں کہ آموزش کے لیے جو اندازہ قدر ہوتا ہے اس کا جو مقصد ہوتا ہے، یعنی اسسمنٹ فور لرننگ جو ہم کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ پڑھنے کے دوران جب ہم بچوں کو پڑھانا ہمارے پڑھانے کا جو عمل ہے جو وہ چلتا رہتا ہے، تو اس دوران جو ہم بچوں کا اندازہ قدر کرتے ہیں اسی کو کہتے ہیں آموزش کے لیے اندازہ قدر ہے۔
ہے نا، جس کو ہم کیا کہتے ہیں تشکیلی انداز قدر کہتے ہیں، ہے نا، تشکیلی انداز قدر بھی کہتے ہیں، فارمیٹیو اسسمنٹ بھی اس کا نام ہے نا۔ آموزش کے لیے جو انداز قدر کرتے ہیں یعنی بچے کے پڑھنے کے دوران میں اس کی گتی کو دیکھنے کے لیے، اس کی اپلبدھی کو، حصولیابی کو دیکھنے کے لیے جو ہم انداز قدر کرتے ہیں، مولیانکن کرتے ہیں، تعین قدر کرتے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں تشکیلی انداز قدر کرتے ہیں۔ اور اس کا مقصد ہوتا ہے بچوں کے اندر سدھار لانا، کیا لانا؟ سدھار لانا۔ اور آموزش کا انداز قدر جو کرتے ہیں وہ ہمارا جو سمے ہوتا ہے، وقت متعین ہوتا ہے، سہمائی ہے نا، سسمائی، سالانہ جو متعین فکس ہوتا ہے نا، اردھوارشک، وارشک، ہے نا، تو اس میں جو ہم کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں آموزش کا انداز قدر، جس کو ہم کہتے ہیں تکمیلی انداز قدر، یوگاتمک مولیانکن بھی کہتے ہیں۔ یہ یوگاتمک تشکیلی انداز قدر کو یوگاتمک کہتے ہیں اور تکمیلی کو کہتے ہیں رچناتمک۔ اس کو پھر سے سمجھیے، گول مول ہو گیا۔ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارا انداز قدر ہوتا ہے آموزش کے لیے انداز کر لیں، ہے نا، اسسمنٹ فور لرننگ اور اسسمنٹ آف لرننگ۔ تو اسسمنٹ فور لرننگ یعنی آموزش کے لیے انداز قدر جو ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں فارمیٹیو اسسمنٹ، اور اسسمنٹ آف لرننگ جو ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں ہم سبمیٹیو ایویلویشن اسسمنٹ، ہے نا۔ تو فارمیٹیو جو اسسمنٹ ہوتا ہے اسی کو ہم کہتے ہیں تشکیلی انداز قدر، اور جو سبمیٹیو ایویلویشن ہوتا ہے اسسمنٹ ہوتا ہے اسی کو ہم کہتے ہیں تکمیلی انداز قدر، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ کیا پوچھ رہا ہے، درج ذیل میں سے کون آموزش کے لیے انداز قدر ہے؟ تو ہم نے بتایا ہے کہ آموزش کے لیے انداز قدر ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں تشکیلی انداز قدر۔ کیا کس کا کہتے ہیں؟ تشکیلی انداز قدر۔ تو یہاں پہ پوچھ رہا ہے کہ درج ذیل میں سے کون آموزش کے لیے انداز قدر ہے؟ تحریری جانچ، میعاد کے اختتام پر امتحان، تشکیلی انداز قدر، اور یہاں پہ نیچے ہے تکمیلی انداز قدر۔ تو اس کا یہ ہوگا تشکیلی انداز قدر، یہ کیا ہے؟ آموزش کے لیے انداز قدر ہے۔ 116 دیکھیے، اگر بچہ کسی ایک زبان کا اچھا قاری ہے، قاری کا مطلب پڑھنے والا، تو وہ جب وہ دوسری زبان سیکھتا ہے کسی دوسری زبان کا بھی اچھا قاری ہو سکتا ہے۔ یعنی سمپل ہے کہ جب بچہ ایک زبان میں بہتر ہے تو یہ بچہ دوسری زبان میں بھی کیا ہوگا؟ بہتر ہوگا۔ کیا ہوگا؟ دوسری زبان میں بھی بچہ کیا ہوگا؟ بہتر ہوگا۔ تو اسے کہا جاتا ہے، یہ اسے خالی جگہ کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک بچہ ایک زبان میں سیکھنے میں بہتر ہے تو دوسری زبان میں بھی بہتر ہوگا، تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ پڑھنے کی مہارت، پڑھنے کی حکمت عملی، مہارت کی منتقلی۔ منتقلی کا مطلب ٹرانسفارمیشن آف اسکل، مہارت کی منتقلی کا مطلب ہوتا ہے ٹرانسفارمیشن آف اسکل۔ اعلیٰ قسم کی مہارت، ہائی لیول کا اسکل ہو گیا۔ تو پڑھنے کی مہارت یعنی ایک بچہ جو ایک وشے میں بہتر ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ دوسرے میں بہتر ہوگا۔ یہ جو ہم اودھارنا بنائے ہوئے ہیں اس کو کہتے ہیں پڑھنے کی حکمت عملی۔ کیا کہتے ہیں دوستو؟ پڑھنے کی حکمت عملی، یعنی بچہ ایک حکمت کو جو ہے دوسری جگہ اپنا کے، رننیتی کو اپنا کے کیا کرتا ہے؟ ادھگم کر لیتا ہے۔ چلیے 117 دیکھتے ہیں، یہ کوشچن کو سمجھیے تھوڑا سا۔ آموزشی نتائج اور ما حصل ہیں۔ آموزشی نتائج اور ما حصل کا مطلب نتائج ہی ہوتا ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے، یا حصولیابی بھی کہتے ہیں۔ ما حصل کا مطلب حصولیابی ہے نا۔ آموزشی نتائج اور ما حصل کا مطلب ہوا، اس کی ہندی ہوگی شیکچھک اپلبدھی۔ شیکچھک اپلبدھی انگلش ہوگا ایجوکیشنل اچیومنٹ۔ ایجوکیشنل اچیومنٹ کہ بچے کا جو اچیومنٹ ہے، جو سیکھا ہے، شیکچھک یوگتا ہے، اپلبدھی ہے، وہ کیا ہے؟ تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ آموزشی نتائج اور ما حصل ہیں۔ یہاں پہ 4 گتیودھی ہیں، آپ کو ان 4 گتیودھیوں کو دیکھنے سے پڑھنے کے بعد بتانا ہے کہ ان میں سے کس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ آموزشی نتائج اور ما حصل کی مثال ہے، اس کا ایک ادھارن ہے، اس کا ایک وسیلہ ہے۔ کورس کے اختتام پر آموزگاروں کی حاصل کردہ مہارتیں یا کارکردگیاں، یعنی کورس کے پورا ہونے کے بعد آموزگار کے پاس جو مہارتیں ہیں اور جو اس کے کاریہ ہیں اسی کو آپ آموزشی نتائج اور ما حصل کہیں گے۔ دوسرا،
زبان کی درسیات اور نصاب میں زبان کی تدریس کے مجوزہ مقاصد۔ آپ جانتے ہیں کہ درسیات کو ہندی میں پاٹھیکرم کہتے ہیں، انگلش میں کریکولم کہتے ہیں، اور نصاب کو ہندی میں پاٹھیچریا کہتے ہیں اور انگلش میں سلیبس کہتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ زبان کی درسیات اور نصاب میں زبان کی تدریس کے جو مجوزہ مقاصد ہوتے ہیں، یعنی درسیات ہو یا نصاب ہو، اس میں زبان کی تدریس کے جو مزوجہ کا مطلب فکس متعینہ جو مقاصد ہیں، اسی کو آپ آموزشی نتائج اور ماحصل کہیں گے۔ تیسرا دیکھیں، کورس کے مطالعے کے دوران آموزگاروں کی ترسیلی مہارت پر مبنی جو کارکردگیاں ہیں اس کو کہیں گے کہ کورس کے مطالعے کے دوران جو ہے، جب بچہ سیکھ رہا ہے، کورس کوئی کر رہا ہے، اس دوران جو آموزگاروں کی ترسیلی مہارت ہے، سنچار کی مہارت ہے، اس کی بنیاد پہ آپ جو دیکھ کے جو اس کی جو ترسیلی مہارت ہے اس کو اندازہ کر کے آپ یہ کہیں گے کہ یہ اس کی آموزشی ماحصل ہے۔ اور چوتھا ہے آموزگاروں کی متوقع کارکردگی کے عمل، یا یہ کہ بچہ آگے کیا سیکھے گا اس پہ امید کر کے، توقع کر کے، امید کر کے آپ کیا کہ متوقع کارکردگی کیا ہوگی، سمبھاوت کاری بچہ کیا کر سکتا، اسی عمل کو آپ کیا کہیں گے، آموزشی نتائج اور ماحصل کہیں گے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ چوتھا نمبر تو ہوگا نہیں کہ متوقع کر کے، تیسرا ہوگا۔ تیسرا کیوں ہوگا کہ کورس کے مطالعے کے دوران آموزگاروں کی جو ترسیلی مہارت پر مبنی کارکردگیاں ہیں، جو بچہ دوسروں سے بات چیت کر رہا ہے، کسی لکھ رہا ہے، ان مہارتوں کی بنیاد پہ، ترسیل کے سنچار کی بنیاد پہ آپ جو کیا کر سکتے ہیں کہ یہ اس کی آموزش ہے۔ اگلا دیکھتے ہیں دوستوں، درج ذیل میں سے کون امدادی تدریس کے اہم مقاصد ہیں؟ نیچے دوستوں 4 جو ہے قول ہیں، ہے نا، اس میں سے آپ کو یہ بتانا ہے کہ جو امدادی تدریس ہے اس کے کون مقصد ہیں۔ آپ جانتے ہیں امدادی تدریس کا مطلب ہوا اپچاراتمک شکشن، ریمیڈیل کلاس، ہے نا۔ جب کوئی بچہ آپ کے وشے میں بہت کمزور ہوتا ہے، جو سامانیہ بچوں کے ساتھ نہیں چل پاتا ہے، تو آپ اس کے لیے ریمیڈیل کلاس لیتے ہیں، الگ سے کلاس لیتے ہیں، تاکہ وہ بچہ جو محنت کر کے باقی بچوں کے سامان جو ہے گتیودھی کرنا شروع کر دے، پرارمبھ کر دے۔ تو آپ کو یہ صرف اتنا یہ بتانا ہے کہ نیچے میں جو 4 قول ہیں اس میں سے کون امدادی تدریس کے مقصد ہو سکتے ہیں، ادیشیہ ہو سکتے ہیں، صرف اتنا ہی بتانا ہے۔ الف کیا کہہ رہا ہے؟ امدادی تدریس آموزگاروں کی آموزش میں بہتری لانے کے لیے ہے۔ بالکل یہ بات صحیح ہے کہ امدادی تدریس جو ہوتی ہے وہ آموزگار جو ہوتا ہے، لرنر، شکشارتھی، اس کی آموزش میں بہتری لانے کے لیے، سدھار لانے کے لیے آپ کرتے ہیں، یہ بات تو بالکل صحیح ہے۔ بے کیا کرا؟ امدادی تدریس اساتذہ کی اپنی تدریس میں تبدیلی لانے کے لیے ہے، یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ امدادی تدریس بچہ اگر نہیں سیکھ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی تدریس میں کسی طرح کی کوئی کٹھنائی ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ استاد جو ہے اس کی بھی تدریس ہے اس میں بھی تبدیلی آئے گی، تو یہ بات بھی صحیح ہے۔ تو الف اور بے تو صحیح ہو گیا۔ جیم کیا کر رہا ہے؟ امدادی تدریس اساتذہ کا اپنے طلباء کو سمجھنے کے لیے ہے کہ طلباء کو سمجھیں، تو سمجھنے کے لیے نہیں ہے، بچے کو کیا کمی ہے اس کو سمجھنا ہے، طلباء کو سمجھنا نہیں ہے، طلباء کی کمی کیا ہے اس کو سمجھنا ہے، تو یہ نہیں ہوگا دوستو، یہ والا کیا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اور 4 نمبر کیا کہہ رہا، دال کیا کہہ رہا دوستو کہ امدادی تدریس والدین کے لیے، گارجین کے لیے، پیرنٹ کے لیے، ابھیبھاوک کے لیے، تاکہ وہ جان سکیں کہ کچھ آموزگاروں کو بہتری کی ضرورت ہے نا، تاکہ جو ہے یہ آموزگار جو ہے اس کے جو ہے والدین ہیں اس کو معلوم ہو کہ ہمارے بچے میں کیا کمیاں ہیں، استاد کو معلوم ہو، یہ ہے۔ تو دوستو اس کا جو ہے آپ دیکھیں 4 ہے، 4 میں سے آپ کو یہ بتانا ہے کہ کون 2 صحیح ہے، الف بے صحیح ہے، جیم دال صحیح ہے، الف دال صحیح ہے، جیم بے صحیح ہے۔ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کا جو الف اور بے ہے وہ والا صحیح ہے، الف بے کیا ہے؟ یہ صحیح ہے۔ پھر سے آپ اس کو دیکھ لیجئے گا اچھے سے۔ پھر یہ بڑا کوشچن ہے، تو بڑا کوشچن ہے تو یہ آسان ہوگا نا۔ 119 استاد اپنے طلباء کو 5 کے گروپ میں تقسیم کر کے 5 گروپ بناتا ہے اور ان سے گھر، اسکول، سڑک اور زمین اور آسمان سے متعلق الفاظ معلوم کرنے کے لیے کہتا ہے، اور ہر گروپ 10 سے 15 الفاظ تلاش کرتا ہے اور دوسرے گروپ سے اس پہ بات کرتا ہے۔ یہاں لفظیات کی تدریس کے لیے استاد کس حکمت عمل کو برت رہا ہے؟ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ استاد کیا کہتے ہیں 5 لوگوں کا گروپ بنا دیتے ہیں، اور ان گروپ کے جو بچے ہیں ان کو کہتے ہیں 5 ٹاپک دیتے ہیں، گھر، اسکول، سڑک، زمین اور آسمان۔ ان کو کہتے ہیں کہ اس سے متعلق، گھر سے متعلق، اسکول سے متعلق، سڑک سے متعلق، زمین سے متعلق اور آسمان سے متعلق جو الفاظ معلوم کر کے لائیے، جو استعمال ہم کرتے ہیں، اور ہر گروپ 10 سے 15 الفاظ جو تلاش کرتا ہے، لے کے آتا ہے،
اور اس پہ دوسروں سے بات چیت کرتا ہے نا۔ استاد جو ہے 5 گروپ بنا دیتے ہیں اور ہر ایک کو ایک ٹاپک دے دیا، مان لیے کسی کو گھر دے دیے، کسی کو اسکول دے دیے، کسی کو سڑک دے دیے، کسی کو زمین۔ گروپ اے کو گھر دے دیے، گروپ بی کو اسکول دے دیے، گروپ سی کو جو ہے سڑک دے دیے، گروپ ڈی کو جو ہے زمین دے دیے، اور گروپ ای کو جو ہے آسمان دے دیے، اور کہے کہ اس سے سمبندھت جو الفاظ ہیں، ورڈس ہیں، اس کو لے کے آئیے۔ اور بچے لے کے آتے ہیں تو اس پہ کیا کرتے ہیں ٹیچر اس کو جو ہے بحث و مباحثہ کرتے ہیں۔ تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ الفاظ اور محاورے، یہ جو حکمت ہے، رننیتی ہے، یہ کیا ہوگی؟ الفاظ یعنی شبد اور محاورہ ہو جائے گا، موضوعاتی لفظیات ہو جائے گا، یا یہ ہو جائے گا کہ موضوعاتی لفظیات ہو جائے گا، یا الفاظ کی زمرہ بندی ہوگی کہ الفاظ کی ورگیکرن، شبدوں کا ورگیکرن ہوگا، یا معیاری لفظیات ہوگا کہ معیاری جو ہمارے پاس جو معیاری لفظیات جو ہمارے پاس آ جائیں گے، یہ ہوگا۔ تو یہ دوستو جانتے ہیں کہ الفاظ کی زمرہ بندی ہو گئی کہ اسکول سے متعلق جو آپ کے پاس الفاظ آ جائیں گے، آپ کے پاس گھر سے متعلق الفاظ ہو جائیں گے، آپ کے پاس زمین سے متعلق الفاظ ہو جائیں گے۔ تو یہ ہوگی کیا؟ الفاظ کی زمرہ بندی۔ کیا ہوگی دوستو؟ الفاظ کی زمرہ بندی۔ اور لاسٹ ہمارا کوشچن ہے، تعمیریت پسندی بطور آموزشی نظریہ کا ماننا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ تعمیریت پسندی ہے نا، کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ ہے نا، یہ سنرچنا وادی جو اپروچ ہے، وہ جو ہے اس کا آموزشی نظریہ کیا ہے کہ آموزش انفرادی خصوصیت ہے، یعنی تعمیریت پسندی کے جو حامل ہیں، جو لوگ اس کے ماننے والے ہیں، جیسے پیاجے، تو ان کا کیا کہنا ہے؟ جیسے وائیگوسکی، ان کا کیا کہنا آموزش کے بارے میں، ادھیگم کے بارے میں؟ وہی چیز کر رہا ہے کہ تعمیریت پسندی بطور آموزشی نظریہ کا ماننا ہے کہ آموزش انفرادی خصوصیت ہے، یعنی جو آموزش ہوتی ہے وہ ویکتیگت وشیشتا ہوتی ہے۔ دوسرا، تمام آموزگار زبان نہیں سیکھ سکتے، کہ جتنے بھی آموزگار ہوتے ہیں وہ زبان نہیں سیکھ سکتے، ایسا ہے۔ یا تیسرا، آموزش پورے طور سے ایک نفسیاتی معاملہ ہے، یا ایسا ہے کہ جو آموزش ہوتی ہے وہ ایک سائیکولوجیکل عمل ہے، پروسیس ہے۔ اور چوتھا، آموزش سماجیاتی تعمیر ہے۔ تو کیا ہوگا دوستو؟ یہ کیا ہے؟ سماجیاتی تعمیر ہے۔ بچہ کیا کرتا ہے؟ وائیگوسکی تو خاص طور سے کہتے ہیں کہ بچہ سماج میں رہ کے سیکھتا ہے، تو یہ چوتھا آپشن ہو جائے گا۔ تو دوستو ہم نے بہت کم سمے میں کرنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ پیڈاگوجی میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، تو یہ سیشن میرا یہیں پہ سماپت ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو اس کو شیئر کیجیے دوستوں کے ساتھ۔ شکریہ۔